ہمارا سلسلہ درس وراثت اور وصیت اس حوالے سے چل رہا ہے۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عطاء ابن صائب سے اور وہ اپنے والد صائب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ 10 وہ صحابہ اکرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، ان میں سے یہ بھی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ روایت کر رہے ہیں، قال فرماتے ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرما ہوئے میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعودنی فی مرض، میں بیمار ہو گیا تھا، آپ میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، یعنی میری بیماری کی وجہ سے میری عیادت کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ فقلت لہ، میں نے عرض کی آپ سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوصی بمالی کلہ، میں اپنے سارے مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ قال لا، فرمایا نہیں، کل مال کی آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ قلت فبنصفہ، حضور آدھا مال، کل مال نہیں، 50، نصف؟ قال لا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف مال کی بھی وصیت نہیں کر سکتے۔ قلت فبثلثہ، پھر میں نے تیسری مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ پھر 1/3 مال اس کی وصیت کر سکتا ہوں؟ قال نعم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، والثلث کثیر او کبیر، راوی کے شک کے جملے ہیں، فرمایا 1/3 یہ بھی بہت زیادہ ہے یا بہت بڑا ہے، کثیر یا کبیر، یہ ان دونوں لفظوں میں رسول اللہ نے ایک فرمایا۔ صحابہ اکرام کی عادت تھی، راویان حدیث کی عادت ہے کہ جس لفظ پہ ڈاؤٹ ہو جائے تو دونوں ذکر کر دیتے ہیں، بھائی ان دونوں میں سے ایک لفظ ضرور ارشاد فرمایا، تو حضور نے فرمایا بس ثلث کثیر او کبیر، کہ ثلث 1/3 مال بھی زیادہ ہے یا بڑا ہے۔ اور اگلا جملہ حضور نے بڑا قیمتی ارشاد فرمایا، فرمایا لا تدع اہلک یتکففون الناس، فرمایا نہ چھوڑ اپنے اہل کو، اپنی آل اولاد، اپنے بچوں کو نہ چھوڑ، یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، تم اپنے مال کا صدقہ کر دو اور پیچھے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، تو فرمایا ایسے اپنی اولاد کو چھوڑ کر دنیا سے نہ جاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ تقریباً صحاح ستہ کی بھی اکثر کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تو یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، بیٹے ہیں کوئی نہیں، ایک بیٹی ہے صرف اور اولاد کوئی نہیں ہے، تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنا سارا مال ہی اللہ کی راہ میں وقف کر دوں۔ تو فرمایا نہیں، سارا نہیں کرو۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آدھا کر لو؟ فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں کرو۔ تو پھر کہتے ہیں 1/3 کر دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 کر سکتے، 1/3 مال وہ اس کی تم وصیت کر سکتے ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، وصیت کے اعتبار سے 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ لا تدع اہلک یتکففون الناس، کہ تم بچوں کو اگر غنی بنا کے جاؤ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم بچوں کو محتاج بنا کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہاری اولاد اغنیا ہو اور وہ مالدار ہوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔
تو اس حدیث سے ہمیں دو چیزیں مل رہی ہیں. ایک تو بیمار کی عیادت کرنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی سنت ہے. خود تشریف لے کے گئے عیادت کے لیے، تو اس کے الگ باب ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. بیمار کی عیادت کرنے پر بے شمار حدیثیں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیمار کی عیادت کی تعلیم فرمائی ہے، بلکہ فرمایا وہ بیمار اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے، تم اس کے پاس جا کے اس سے اپنے لیے دعا کرایا کرو. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں وہ بیچارہ خود مصیبت میں پڑا ہوا ہے، تو وہ یہ نہیں ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. بیماری بھی اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے. اس کو مصیبت نہیں تصور کرنا کہ بیماری گھر میں آ گئی ہے تو مصیبت ٹوٹ پڑی ہے. نہیں، ہر بندہ بیمار بھی نہیں ہوتا ہے. یہ بھی رب تعالیٰ اس سے آزمائش لیتا ہے جو آزمائش کے قابل ہوتا ہے. ہر بندے سے رب تعالیٰ امتحان نہیں لیتا ہے. تو بیماری گھر میں آ جائے تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، رجوع الی اللہ رکھیں اور پھر اس بیمار کے پاس چل کے جانا اور حوصلہ افزا گفتگو کرنا اس سے. یہ نہیں ہے کہ دیکھ کے وہ بیچارہ ابھی بہترین بندہ کے پاس ہونٹ کم نیڑے لا کے آ جی جا رہے ہو تسی، اس نے نہیں بھی مرنا ہے تو وہ مر جائے گا. تو آپ مر رہا ہے تو دیکھ کے کہ نہیں ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا، آپ ٹھیک ہو رہے ہو، تو اس کی حوصلہ افزائی سے وہ اپنے اندر ول پاور کو بڑھا لے گا اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ تعلیم یہی ہے کہ عیادت کے لیے جانا چاہیے اور عیادت کرنی چاہیے. دوسری تعلیم وصیت کے حوالے سے بڑی، یہ حدیث مبارکہ بالکل کلیئر کٹ رسول اللہ کی تعلیمات میں سے حضور کی امت تک پہنچی ہے کہ ہمیں 1/3 مال سے اوپر وصیت کی اجازت نہیں ہے. بندہ دنیا سے جاتے ہوئے نا پھر دل کھلا ہو جاتا ہے کہ ادھر بھی لگا دو ادھر بھی لگا دو، فلاں کو بھی دے دو اس کو بھی دے دو. اب بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے تو کام کا رہا نہیں ہے تو پیچھے سے چلاؤ اب اس کو کھلا کھاتا کھول دو. تو حضور نے منع فرما دیا کہ بھائی نہیں، آپ نے کل مال بھی نہیں کرنی اور نصف بھی نہیں کرنی. 1/3 مال کے اندر تم اپنی وصیت کر سکتے ہو. یہ میں پیچھے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وصیت صرف 1/3 مال کے اندر جاری ہوگی. اگر اس سے زائد کی بھی ہے تو وہ نافذ العمل نہیں ہوگی. اور ساتھ آقا کریم نے فرمایا اپنی اولاد کو اغنیا چھوڑ کے جانا انہیں محتاج بنا کے جانے سے بہتر ہے. آپ اپنی اولاد کے لیے جو کمایا ہے جو بنایا ہے وہ ان کو دے کے جائیں تاکہ وہ دنیا میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.